بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن المستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع۔ وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء قال فوالله إلى الدنيا أهون على الله من هذا عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ اللہ کی قسم مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، یہ دنیا آخرت کی نعمتوں اور آخرت کے ساز و سامان کے مقابلے میں نہیں ہے، اس طرح جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالے فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اور اس کے بعد اس انگلی کو سمندر سے باہر نکالے اور دیکھے کہ وہ انگلی سمندر سے کتنا پانی لے کر کے ساتھ آئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے شرم اور حیا اختیار کرنے کے لیے پیٹ اور پیٹ سے متعلقہ جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور ان اعضاء میں سے ایک انسان کا دل ہے، اور فرمایا کہ یہ جو دل ہے یہ سارے بدن کا بادشاہ ہے، اور بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ اس کے کارندے ہیں، ان تمام اعضاء کے اوپر انسان کے دل کا آرڈر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دل کی اصلاح کرنی یہ بہت ہی ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جسم میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے دل، اگر اس کی اندر اصلاح ہے، یہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہوگا، اور اگر دل کے اندر فساد ہے تو اس کے اثرات سارے جسم کے اوپر پڑیں گے اور سارے جسم کے اندر فساد پیدا ہوگا۔ تو اس لیے دل کی اصلاح کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئیں، تو اس میں سے ایک خاص ذمہ داری جو ہے وہ تزکیہ قلب تھی کہ دل کو مانجنا، دل کو صاف کرنا اور مجلہ اور مزکہ بنانا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اوپر محنت فرمائی، اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے دلوں کے اوپر اتنی محنت فرمائی کہ فرشتوں کو بھی صحابہ کے اوپر جو ہے وہ رشک آتا تھا۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی اصلاح فرمائی، اس لیے کہ فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے یہ مرکز ہے، اگر اس کے اندر دنیا کی محبت گھس جائے اور اللہ کی نافرمانی گھس جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اوپر محنت فرمائی، اور فرمایا کہ انسان کی دل کی جو ہے بہت ساری بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، ان بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری جو ہے وہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے، حب دنیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو حب دنیا ہے، دنیا کی محبت، یہ اگر دل میں بیٹھ جائے تو
تو اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ ویسے تو فرمایا کہ اللہ نے فطرتی طور پر انسان کے دل میں دنیا کی چیزوں کی محبت رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ان چیزوں کو اللہ نے قرآن میں گنایا کہ انسان کے دل میں دنیا کی چیزیں رکھی گئی ہیں، اور ان میں سے دنیا کا مال و متاع ہے، سونا ہے، چاندی ہے، عورتیں ہیں، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے ہیں، جانور ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان سے محبت کرتا ہے، انسان کے دل میں ان کی محبت ہے، لیکن فرمایا کہ اگر یہ محبت ایک حد تک ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایک حد تک محبت ضروری بھی ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، لیکن اگر یہ محبت حد سے بڑھ جائے تو پھر نقصان دہ ہے۔ جس طرح کہ انسان کا جسم ہے، اس کے لیے شوگر جو ہے ایک حد تک ضروری ہے، کہ اگر جسم میں بالکل شوگر نہیں ہوگی تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اگر شوگر حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور انسان کے جسم کو کھوکھلا بنا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے ایک حد تک تو یہ جائز ہے، لیکن اس سے اگر زیادہ ہو جائے اور دل کے اندر اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت بیٹھ جائے، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو پس پش ڈال دیا جائے، بندوں کے حقوق کو پس پش ڈال دیا جائے اور دنیا کی محبت کو جگہ دے دی جائے، تو پھر یہ نقصان دہ ہے۔ اور اسی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا احادیث میں دنیا کی بے وقعتی کو بیان کر کے کہ دنیا اس کی کوئی اہمیت اللہ کی نظروں میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کے اندر جتنا بھی ساز و سامان اور متاع ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی آسائشیں اور نعمتیں ہیں، ان کی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ جتنا انسان جو ہے اپنی ایک انگلی کو سمندر میں داخل کرے اور باہر نکالے تو اس کے ساتھ پانی کی تھوڑی سی تراوٹ لگی ہوتی ہے یا پانی کا زیادہ سے زیادہ ایک قطرہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دنیا کی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس تراوٹ اور اس قطرے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے فرمایا، اس لیے کہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں فرمایا کہ وہ لافانی میں نعمتیں ہیں، لا محدود نعمتیں ہیں، لامتناہی نعمتیں ہیں، اور دنیا کی نعمتیں چاہے جتنی بھی زیادہ ہو جائیں وہ محدود ہیں، وہ متناہی ہیں، ان کی ایک حد ہے۔ تو ایک لامحدود چیز کے مقابلے میں محدود چیز کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح مت دو۔ اگر تمہارے پاس دنیا کا مال و متاع موجود ہے، دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، اس کے اوپر اطراء مت، اس کے اوپر غرور مت کرو، اس کے اوپر تکبر مت کرو، اور اگر تمہارے پاس دنیا نہیں ہے تو اس کے اوپر جزع فضع مت کرو، رو دھو مت، بلکہ اس کے اوپر جو ہے صبر کرو، اس لیے کہ جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے ایک گلی سے، اور اس گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے ایک بچے کو مردہ پایا کہ وہ مرا ہوا پڑا تھا، اس کے کان یا تو چھوٹے چھوٹے تھے یا بالکل کٹے ہوئے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو متوجہ فرما کر کے ارشاد فرمایا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس مردار بکری کے بچے کو ایک درہم کے بدلے میں لے لے؟ فقالوا ما نحب، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو ویسے ہی لے لے، ایک درہم تو بجائے خود ہے، اس کو ویسے ہی اٹھا لے، ویسے ہی لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہے جتنی تمہاری نگاہوں میں بکری کا یہ مردار بچہ جو ہے یہ حقیر اور ذلیل ہے۔ اس لیے کہ فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح قید خانے میں ایک قیدی وقت گزارتا ہے
اور قید خانے کے اندر اسے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح مومن کے لیے یہ دنیا بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کو مصائب اور پریشانیاں جو ہیں وہ اٹھانی پڑتی ہیں، اور منکرات سے اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، اور نیکیوں کے اوپر چلنا پڑتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنا پڑتا ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے مومن کے لیے فرمایا دنیا تو یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ کافر کا مسمع نظر جو ہے وہ صرف دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، دنیا کی آسائشیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کی دوڑ دھوپ جو ہے صبح سے لے کر شام تک وہ صرف دنیا ہی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے مومن کو فرمایا کہ دنیا کے اندر وقت اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ جس طرح کے ایک قید خانے کے اندر جو ہے قیدی اپنا وقت گزارتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔